السلام علیکم سر، میں نے آپ کو 4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بیوی کے شرمگاہ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسے اگر ہیئر ریموور کریم کے علاوہ اگر زیرو مشین یا ریزر سے صاف کیا جائے تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پلیز سر رہنمائی فرمائیں۔ الحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے دراصل میں بیمار تھا اور آپریشن ہوا میرا، اور آپریشن کے بعد جو پہلی ریکارڈنگ، چونکہ آپ بار بار مجھے میسج کر رہے ہیں تو اس لیے آپ کا سوال یہ وہ سوال ہے جو کہ شفایاب ہونے کے بعد میں ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے جب میں زیر علاج تھا تو میرے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے، اور جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کا انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا یہ ساتھ اپنی رضا کے لیے تادیر قائم رکھے اور ہمیں دین سیکھنا اور سمجھنا آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواتین خاص طور پر جب زیر ناف کے بال کاٹتی ہیں تو ان بالوں کو کاٹنے کے لیے یہ شک اور شبہ ہمارے یہاں یا یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ انہیں ریزر، بلیڈز یا اس طرح کی یا جو مشینیں ہیں ان سے اپنے بالوں کو صاف نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں کہ عورت متعدد طرق سے اپنے جسم کے بال جو غیر ضروری بال ہیں، جیسے بغل کے بال ہیں یا زیر ناف کے بال ہیں، جو کہ ایک عورت اور مرد دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں کاٹے اور اپنے جسم کو صاف رکھے۔ اس کے لیے شادی شدہ ہونا، غیر شادی شدہ ہونا، بوڑھا ہونا، بچہ ہونا، جس بھی مرد کا، جس بھی عورت کا، لڑکی کا یا لڑکے کے شرمگاہ پر بال آ جائے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں کاٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کاٹے؟ تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہاں عورت تو ریزر نہیں استعمال کر سکتی، یہ عورت صرف اور صرف اس کو اکھاڑے گی یا کریم لگائے گی۔ ایسی صورت میں وہ تکلیف سے بھی بعض مرتبہ گزرتی ہے۔ میں سعودی عرب کے علماء کرام، شیخ خالد المصلح ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ مصطفیٰ عدوی ہیں مصر کے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے بھی پوچھا گیا تو دارالعلوم دیوبند کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ چونکہ یہ غلط فہمی ہمارے احناف بھائیوں میں زیادہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا کہ کیا عورت اپنے بغل اور زیر ناف بال کو صاف کرنے کے لیے ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں تو پھر حنفی فقہ کے مطابق ان بالوں کو کس طرح سے صاف کیا جائے؟ کہ عورت اپنے بغل اور زیر ناف بال کو صاف کرنے کے لیے ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہے سوال نمبر 33028 پر۔ جواب دارالعلوم دیوبند نے یہ دیا ہے کہ ریزر استعمال کر سکتی ہے، البتہ عورت کے لیے پاؤڈر، کریم وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے اور بہتر ہے۔ یہی بات شیخ مصطفیٰ عدوی بھی یہی بیان فرما رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہم بعض مرتبہ وہ مشینیں یوز کرتے ہیں جس سے کہ مرد حضرات یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے، ہذا جائز، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ مشینیں ہیں جن کا استعمال، ان پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہے، یہ تو بال کاٹنے کے لیے ہے۔ بال آپ جانور کے بھی اس سے کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ یہ وہ عورت نہیں کاٹے گی؟ اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو جائز ہے۔ آپ اگر مکینہ مشین سے، ٹول سے یا وہ شیونگ مشین سے کوئی نقصان نہیں ہے تو بالکل صاف کر سکتی ہیں۔ والافضل الحلق بالموس، الحلق بالموس افضل، حلق بالموس افضل
وہ جو بلیڈ ہے نا اس سے عورتوں کے اور مردوں کے جسم پر خاص طور پر چونکہ عورتوں کے لیے تو ان کی جسم کی حساس اور جلد کو وہ چونکہ بہت حساس ہوتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کریمز کا استعمال کیا جائے. لیکن اگر کریمز استعمال نہیں کرنا چاہتی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے ریزر استعمال کرنے میں یا بلیڈ استعمال کرنے میں یا استرا استعمال کرنے میں تو جاز ذلك. لا ضرر أعني إن وجد الضرر إن دفع الضرر فالحلق بالفلوس هو السنة هو الأفضل. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ریزر سے بھی بلیڈ سے بھی مشین سے بھی یا جس طریقے سے بھی جن وسائل سے آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچتا ہو آپ کی جلد کو نقصان نہ پہنچتا ہو وہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کے ہر جسم کے حصے کی حفاظت فرمائے. اور یہ جسم کا حصہ چونکہ بہت حساس ہوتا ہے بہت سینسٹیو ہوتا ہے تو اس لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے آرام دہ ہو جس سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مقصد بالوں کا ازالہ ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا میرے دوست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.